الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وطاهرة والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب خدا کا لاجواب شکر ہے کہ جس نے آپ کی پاکیزہ سماعت کو میرے مقدر کی جھولی میں ڈالا ہے۔ مسلسل ایام عزا میں مجلس سے انجام دے رہے ہیں، وسائل تمادن کرتے ہیں۔ مجھے جس قرآن مجید کی آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ اپنی محکم کتاب، اپنی طیب کتاب، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب ہر طریقے کے عیب سے دور ہے، ہر طرح کی شر سے دور ہے، تو اس کتاب کے اندر کسی بھی طریقے کا ذرہ برابر بھی شک مت کرنا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کون متقی، کس متقی کے لیے ہدایت ہے کتاب؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب اس متقی کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی یہ کتاب ہدایت بنا کر بھیجی گئی اس انسان کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کریم کے شروع میں ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ خبردار، ہوشیار، اگر جس نے بھی اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک کیا یا کمی یا زیادتی کری تو وہ کافر ہو جائے گا، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، جو بھی اللہ کی بات سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ یعنی جو بھی اس کتاب کو جھٹلائے گا، جو بھی اس کتاب کے اندر کمی اور زیادتی کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہ دنیا کے اندر ہمیں ایک انسان ایسا ملا کہ جو اس کتاب کو بدلنا چاہتا تھا، جس نے یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ کتاب کے اندر سے آیت نکال دیجئے، یہ کتاب کے اندر سے آیت نکال دیجئے، یہ حروف نکال دیجئے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ دہشت گردی کی طرف رجوع دیتی ہے، یہ دہشت گردی کی طرف بتاتی ہے، یہ دہشت گرد انسان کو بناتی ہے۔ وہ دنیا
طریقے کا کوئی بھی شک نہ کرنا، اس کتاب کو جھٹلانا نہیں، اور یہ کتاب متقی کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقی؟ وہ متقی جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اب غیب پر ایمان رکھنا کہتے ہیں کس نے؟ میں اپنے بچوں کے لیے بتاتا چلوں، بڑے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے کہ غیب پر ایمان رکھنا کہتے کسے ہیں؟ کہا غیب پر ایمان رکھنا اس چیز کو کہتے ہیں یعنی جو چیز ہماری نظروں کے درمیان یا ہماری نظروں کے سامنے موجود نہ ہو لیکن تب بھی ہم اس کا اقرار کرتے ہو کہ فلاں چیز ہے۔ اور آپ کے لیے آسان کر دوں، یعنی دنیا کے اندر سارے مسلمان کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر جس کائنات کو چلا رہا ہے، جس کائنات کو سجا رہا ہے، جس کائنات کو بنا رہا ہے، جس کائنات کو غذا تقسیم کر رہا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ضرور ہے، اور جو ہے وہ اللہ ہے۔ یعنی اللہ کو ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں، اللہ کو ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں، کبھی محسوس تو نہیں کیا، لیکن تب بھی ہمارا دل کہتا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہی خدا ہے۔ اسے کہتے ہیں غیب پر ایمان رکھنا، یعنی جو چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہ ہو تب بھی اس کے اوپر یقین رکھنا، اسے کہتے ہیں غیب پر ایمان رکھنا۔ بھئی غیب پر ایمان رکھنے کی سب سے بڑی دلیل دیتا چلوں، اگر آپ کے ذہن متوجہ ہو تو بھئی غیب پر ایمان رکھنے کی سب سے بڑی دلیل ہمیں کہیں اور سے نہیں، غیب پر ایمان رکھنے کی سب سے بڑی دلیل ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ اس فرش اعظم سے ملتی ہے۔ ارے توجہ تو بولیے گا، غیب پر ایمان رکھنے کی سب سے بڑی دلیل ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ اس فرش اعظم سے ملتی ہے۔ فرش اعظم سے کیسے ملتی ہے؟ بھئی ہم نے حسین کی عزاداری کے لیے فرش مجلس بچھایا، دل میں یقین آ گیا کوئی آئے یا نہ آئے زہرا ضرور آئے گی۔ غیب پر ایمان رکھنے کی سب سے بڑی دلیل اس فرش اعظم سے ہمیں ملی، یعنی کیا؟ بچھانے کے بعد کسی اور کا انتظار نہیں رہتا، بچھانے کے بعد دل میں یقین ہو جاتا ہے، زہرا میں دکھتی تو نہیں، نظر تو نہیں آتی، لیکن تب بھی دل کو یقین ہے کہ فرش مجلس پر زہرا ضرور۔ یہ غیب پر ایمان رکھنے کی سب سے بڑی دلیل۔ اب جب بات زہرا کی آ گئی کہ زہرا مجلس میں آتی، تو یہاں پر کچھ عقل کے اندھے انسانوں نے شک کرنا شروع کر دی۔ بھئی آپ کہتے ہیں زہرا فرش مجلس پر آتی ہیں، آپ کہتے ہیں زہرا فرش مجلس پر آتی ہیں، زہرا تو ایک ہے لیکن مجلس ہزاروں ہو رہی، بھئی یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار علی ابن ابی طالب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ بہت بڑی لوگوں کے جو یہ سوچتے ہیں ان کے ذہنوں سے غلط فہمی دور کر دے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ وہ زہرا تو ایک ہے، لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا جو نہیں جانتے انہوں نے، لیکن آپ کہتے ہیں فرش مجلس میں ضرور آتی، بھئی مجلس ہزاروں ہوتی ہے ایک وقت میں، اکیلی زہرا ہزاروں جگہ ایک انسان کیسے شرکت کر سکتا ہے؟ بارے مسلمان تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ تو اس کے اوپر شک کر رہا ہے کہ جو اس جہان کی مالکہ ہے، بھئی زہرا کیسے آتی ہے ایک وقت میں، ہزاروں مجلس ہوتی ہیں، ہزاروں جگہ زہرا کیسے شرکت کرتی ہے؟ میں نے اس کے سوال میں اسے الجھایا اور الجھانے کے بعد پلٹ کر اس سے سوال کر لیا، ذہن متوجہ ہو تو ضرور بولیے گا کہ تو کہتا ہے کہ زہرا ایک وقت میں اتنی جگہ کیسے آتی ہے؟ مجلس سے تو ہزاروں جگہ ہوتی ہے لیکن زہرا اکیلی ہے، لیکن ایک وقت میں زہرا اتنی مجلسوں میں کیسے شرکت کرتی ہے؟ تو میں نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا بتا
जगह कैसे शिद्दत करती? तो मुझे इंसाफ से बता, दुनिया के अंदर मलाकुल मौत अल्लाह ने एक बनाया है, लेकिन एक वक्त में हजारों मौतें कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो मलाकुल मौत जो एक वक्त में हजारों मौतों, हजार इंसानों को मौत दे सकता है, तो वही मलाकुल मौत जिस शहजादी के दर पर हाथ जोड़े हुए खड़ा नजर आए कि शहजादी इजाजत हो तो अंदर आओ, शहजादी ने कह दिया अभी बच्चे सो रहे हैं, चला जा। वो शहजादी एक वक्त में हजारों जगह कैसे शिरकत नहीं कर सकती? ये जहनों से गलत फहमियां दूर कर दो। तुम जितने शक हुसैन की अज़ादारी पे करते जाओगे, उससे ज्यादा जवाब आपको हुसैन के चाहने वाले हर तौर पे देते जाएंगे। एक वक्त में इसी तरीके से, जिस तरीके से मलाकुल मौत रूहे कब्ज़ कर सकता है, सहरा भी एक वक्त में हजारों जगह शिरकत कर सकता है। तो बयान चल रहा था कि गैब पर सबसे बड़ी करीब ईमान रखने कहीं और से नहीं बल्कि स्पर्श अता से मिलती है। क्यों? इसलिए कि बिछाने के बाद दिल में यकीन हो जाता है, कोई आए या ना आए लेकिन शहजादी जरूर आती। भाई जब जन्नत की शहजादी, जन्नत के शहजादे इस फर्श मजलिस पर आ जाते हैं तो गुलामों की क्या औकात जो जन्नत में रहे? भाई तमाम फरिश्ते भी इस फर्श मजलिस पर आ जाते हैं गैब पर ईमान रखने की। गैब पर ईमान रखने की दूसरी दलील कहां से मिलती है? गैब पर ईमान रखने की दूसरी दलील हमारे जिंदा रहने से नहीं, हमारे मरने के बाद मिलती है। पर मरने के बाद कैसे मिलती है गैब पर ईमान रखने की दलील? गैब पर ईमान रखने की दलील जहन मुतवज्जह हो तो सुनिएगा। मरने के बाद कोई बंदा मोमिन कहीं कभी रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, अफगानिस्तान का रहने वाला हो, किसी भी तरीके कहीं भी कोई से भी देश का रहने वाला हो, चाहे वो ईरान का रहने वाला हो, इराक का रहने वाला हो, सऊदी का रहने वाला हो, लुबनान का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने वाला हो, हर बंदे मोमिन को यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में कोई आए या ना आए, अली जरूर है। हर इंसान को, कोई इंसान कहीं कभी रहने वाला हो, हर इंसान को यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के अंदर कोई आए या ना आए, अली जरूर आए। भैया जब हमने जिक्र किया कि हमारी कब्र के अंदर अली आएगी तो लोगों को यहाँ भी जलन हुई। फिर अली के चाहने वाले ने अली के लहजे में जवाब दिया। लोगों ने यहाँ पे भी शक करना शुरू किया। क्या कि आप कहते हैं कि कब्र के अंदर अली आए, कब्र के अंदर अली कैसे आ सकते हैं? हमने कहा कैसे नहीं आ सकते, कैसी बातें कर, आप बताइए कैसे नहीं आ सकते? तो उन्होंने कहा कि जब इंसान को दफन किया जाता है तो उसके ऊपर कपड़ों का पर्दा रखा जाता है, यानी तख्तों का पर्दा, उसके ऊपर कपड़े का पर्दा, मिट्टी का पर्दा, पन्नी का पर्दा। भाई 3-4 पर्दे होने के बाद अली कब्र के अंदर कैसे आ सकते हैं? आप कहते हैं अली कब्र के अंदर आएंगे, अली कब्र के अंदर आएंगे, अली कब्र के अंदर आएंगे। तो 3 पर्दे होने के बाद पटरे का पर्दा, कपड़े का पर्दा, मिट्टी का पर्दा, 3 पर्दे होने के बाद अली कब्र के अंदर कैसे आएंगे? तो हमने उसे बहुत आसान सा जवाब दिया। हमने कहा जरा बता, काबे को किसने तैयार किया? बेदार होकर भाई काबे को किसने बनाया? काबे को किसने तैयार किया? तो कहेंगे जनाब इब्राहिम ने, जनाब इस्माइल ने। हमने कहा जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल कौन है? हाँ नबी है। तो नबी कौन होता है? नबी मासूम होता है, नबी से गलती नहीं हो सकती। तो हम कौन है? कहा हम गुनहगार, हमसे गलतियां होती हैं। तो कहा काबे को किसने बनाया? कहा 2 नबियों ने। कहा नबी कौन के जिनसे कोई खता नहीं हो सकती? 2 मासूमीनों ने। कब्र को किसने बनाया? हमने और आपने, यानी हम गुनहगारों ने, जो मोड़ मोड़ पर गलतियां करते हैं, जगह जगह पर गलतियां करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि सुनने किस तरीके से कब्र के अंदर अली आएंगे, किस तरीके से कब्र के अंदर अली आएंगे? तो मैंने कहा काबे को किसने बनाया? कहा जनाब इब्राहिम ने, जनाब इस्माइल ने। कहा जनाब इब्राहिम कौन? कहा 2 मासूमीन जिनसे कोई खता नहीं हो सकती,
शादी हो पाई, हम गुनाहगारों की बनाए। अजीब तरीके का इंसान है, समझ नहीं आता कि इसे अली और अहले बैत मासूमीन से इतनी नफरत क्यों। इधर माहियाजा आता है, इधर इसके फतवे शुरू हो जाते हैं, बिदअत बताने लगता है। ये अदम न उठाइए बिदअत है, ये ताजिया न निकालिए बिदअत है, ये जरी न चुनिए बिदअत है। हमने कहा कैसे बिदअत है, जरा हमें भी तो बता कि जब तो हमसे कहता है कि हुसैन का ताजिया न उठाओ, अब्बास का अलम न उठाओ, जुलजना न निकालो, हमने कहा कैसे ना निकालिए, कैसे ना छूए, कैसे बिदअत हो सकता है। देखो बिदअत तो नहीं हो सकता, लेकिन शिफा जरूर मिल सकती है। कहा कैसे, कहा तुझे छोटी सी मिसाल देकर चलूं कि जब मेरा हुसैन इस कायनात के अंदर तशरीफ लाया, इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाया, तो एक मर्तबा आसमान से फरिश्ते नाजिल होना शुरू हुए। एक फितरुस, अच्छा फितरुस का भी अजीब वाक़या है, लोगों ने इसका खुलासा बयान नहीं किया। लोग पढ़ते हैं मिंबरों से जाकिरीन कि फितरुस हुसैन के झूले से मस कर दिया गया, उसे बालों पर मिले। आखिर फितरुस के पास बालों पर थे पहले से, लेकिन वजह क्या थी कि उसके बालों पर छिन गए थे। तो लोग कहते हैं कि उसने गुरूर किया। लेकिन जब मैंने तारीख में किताब के अंदर पढ़ा तो उसमें मुझे मिला कि फितरुस ने गुरूर नहीं किया था, बल्कि फितरुस ने विलायत अमीरुल मोमिनीन कबूल करने से इनकार किया था। तो इस वजह से उसके बालों पर छीन लिए गए। तो जब हुसैन इब्ने अली दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आसमान से फरिश्तों की बारिश होना शुरू हुई। फितरुस खराबे में पड़ा हुआ था। एक मर्तबा फितरुस ने फरिश्तों से पूछा, है फरिश्तों कहाँ जा रहे हो? तो एक मर्तबा फरिश्तों ने कहा कि हम रसूल के यहाँ जा रहे हैं। कब क्यों जा रहे हो? कि रसूल के यहाँ नवासा पैदा हुआ है। तो एक मर्तबा फितरुस कहता है मुझे भी लेकर चलो, मुझे भी लेकर चलो। का तू क्या करेगा? का मैं रसूल से माफी मांगूंगा, हो सकता है मुझे शिफा मिल जाए। अजीजों, एक मर्तबा फरिश्ते फितरुस को भी अपने साथ लेकर चल दिए। जब फितरुस को अपने साथ लेकर चले, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिदमत में पहुंचा, एक मर्तबा अपनी गलती का इसरार किया। नबी ने उसे माफ किया। माफ करने के बाद विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार करवाया। जब उसने विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार किया, एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने कहा जाओ इसको हुसैन के झूले से मस कर। भाई फितरुस को ले जाया गया, हुसैन से नहीं बल्कि हुसैन के गहवारे से मस कर दिया। फिर तवज्जो फरमाइएगा, हुसैन से नहीं बल्कि हुसैन के गहवारे से मस कर दिया। तब हमसे मत कहिए कि अलम मत चूमिए, ये रोजे ना निकालिए, ये जुलूस ना निकालिए, ये जुलजना ना निकालिए, ये ताबूत ना निकालिए, ये ताजिया ना निकालिए, ये बिदअत है, ये सही नहीं है। अरे अक्ली का अंधे, तुझे पता नहीं जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाती है वो शिफा देने लगती है। हुसैन के पास जो चीज आई, हुसैन ने उसे अजमत, मेरा हुसैन है, इसके दर पर आओगे तो तुम्हारे मुकद्दर बदल दिए जाएंगे। अगर इनसे मंसूब हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी ऐश और आराम से गुजरेगी। क्यों?
اس لیے کہ حسین بادشاہ ہے، حسین بیماروں کو شفا بخشتا ہے، غریبوں کو گھر تقسیم کرتا ہے، بے اولادوں کو اولاد تقسیم کرتا ہے، بے اولادوں کو اولاد تقسیم کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جب جناب راہب ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ سے فرمایا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کیا میرے حق میں کوئی اولاد نہیں ہے؟ ایک مرتبہ رسول نے کہا جاؤ تمہارے حق میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ بس رسول کے در سے مایوس ہو کر راہب لوٹ گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی باہر نکلا آقا حسین سے ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا راہب ماجرا کیا ہے؟ بڑے غمگین نظر آ رہے ہو، چہرہ اترا ہوا کیوں؟ ایک مرتبہ راہب نے کہا کہ میں رسول کے پاس گیا تھا، رسول سے کہا کہ میرے حق میں کوئی اولاد نہیں، تو رسول نے انکار کر دیا کہ راہب تمہارے حق میں کوئی اولاد نہیں، اس لیے میں غم زدہ ہوں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب راہب کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں لے گئے۔ جب رسول اللہ کی خدمت میں جناب راہب کو مولا حسین لے کر گئے تو ایک مرتبہ رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے نانا جان، کیا کہا آپ نے؟ کہا راہب کے حق میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے حسین نے کہا کہ میں نے راہب تجھے ایک بیٹا عطا کیا۔ ایک مرتبہ رسول نے انکار کیا کہ راہب کے حق میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا میں نے 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک مرتبہ رسول نے پھر انکار کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے پھر کہا کہ میں نے تجھے 3 بیٹے عطا کیے۔ رسول نے انکار کیا، کہا میں نے تجھے 4 بیٹے عطا کیے۔ رسول نے انکار کیا، کہا میں نے تجھے 5 بیٹے عطا کیے۔ رسول نے انکار کیا، کہا میں نے تجھے 6 بیٹے عطا کیے۔ رسول نے انکار کیا، کہا میں نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے۔ جب ایک مرتبہ بات 7 تک پہنچ گئی تو جناب راہب حسین کی خدمت میں دست ادب جوڑ کر فرمانے لگے، اے آقا حسین بس کریے، اب مجھے اور اولاد نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا راہب اگر آج تو نہ منع کرتا تو آدم کی نسل ایک طرف ہوتی، حسین کی عطا ایک طرف۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ اب جب یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے تو کافی واقعہ کرتے ہیں کہ رسول نے انکار کیا، حسین عطا کرتے جا رہے تھے، تو کیا حسین رسول کی بات کاٹ رہے تھے کہ حسین منع کر رہے ہیں، رسول منع کر رہے ہیں، حسین تب بھی عطا کرتے جا رہے ہیں؟ بلکہ بات کاٹ نہیں رہے تھے، بلکہ رسول زمانے کو بتانا یہ چاہتے ہیں، اے زمانے والوں، رسول کی کام ہے انسان کی قسمت کو بتانا، حسین کا کام ہے انسان کی قسمت کو سنوارنا۔ صلوات پڑھیں امت محمد۔ حسین کا کام قسمتوں کو سنوارنا ہے، حسین کا کام، رسول کا کام قسمتوں کو بتانا ہے۔ انسان کے پاس کیا ہے کیا نہیں، حسین سے جو منسوخ ہو جاتا ہے اسے اولاد عطا کرتی ہے، جو مریض ہوتا ہے اسے شفا۔ حسین ہے میرا، کسی کا احسان نہیں ہے۔ اگر حسین کے اوپر کوئی ایک خرچ کرتا ہے تو حسین اسے 100 عطا کرتا ہے۔ حسین کبھی کسی کا احسان نہیں ہے۔ میرا حسین اتنا کریم ہے کہ جب یہ اس دنیا کے اندر آیا تو اس نے فطر اس کو شفا بخشی، اور جب اس دنیا سے گیا تو اس نے حکم پتھر سنوارا، حکم پتھر سنوارا، ان کی قسمت بدل دی، ان کی تقدیر بدل دی۔ وہ حر جو ابھی تک لعنتوں کے ہاروں میں گرفتار تھا، لیکن ایک دن کے اندر حسین نے ایسا بنا دیا کہ ممبروں سے
منبروں سے حب کی تعریف ہونا شروع ہوئی. ایک دن کا مہمان ہوں لیکن حسین نے قسمت بدل دی. حسین زمانے کو بتانا یہ چاہتے ہیں آپ کہیں بھی رہو کیسے بھی رہو لیکن جب آپ حسین سے جڑ جاؤ گے تو آپ کو جڑے ہوئے ایک لمحہ ہوا ہو یا ایک سال ایک دن ہوا ہو یا ایک مہینہ حسین چند لمحوں میں انسانوں کی قسمت کو بدل دیتا ہے. چند گھڑی میں حسین قسمتوں کو بدل دیتا ہے. یہ میرا قریب حسین ہے یہ میرا قریب حسین ہے. کون حسین ہے؟ یہ وہی حسین ہے جو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے کے بعد کربلا کو اس حسین نے بسایا. اس حسین نے کربلا کو آباد کیا. کیسی کربلا؟ جب حسین کربلا میں پہنچے تھے نا تو ایک مرتبہ کربلا کی زمین کو بنی اسد کے لوگوں سے خریدنا چاہا. ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ مولا آپ اس زمین کو نہ خریدیے آپ اس جگہ کو نہ خریدیے. ارے یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ پر جو بھی آ کر بسنا چاہتا ہے وہ اجڑ جاتا ہے. ارے وہ زمین پر کبھی نہیں بسنا. ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں سے حسین نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں ارے ابھی تلک جو اس پر آیا اجڑا ہوگا لیکن حسین اسے اپنا خون دے گا تو یہ آباد ہو جائے گی. یہ کربلا آباد ہو جائے گی. یہ زمین آباد ہو جائے گی. لو عزیزو ارے حسین کو پرسا دیجئے. ارے حسین کے لاڈلوں کو پرسا دیجئے. اس لیے کہ آج 7 محرم کی تاریخ ہے. ارے آج بڑی غم کی تاریخ ہے عزیزو. ارے آج وہ تاریخ ہے کہ جس کے تاریخ کے اثر ارے حسین کا بھتیجا ارے حسن کی آخری نشانی ارے جناب قاسم جزاک اللہ خدا کو علم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ جب امام حسن کا آخری ٹائم آیا نا اس دنیا سے جانے کے لیے تو ایک مرتبہ جناب قاسم کو بلایا اور بلانے کے بعد بھیا حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد حسین سے کہتے ہیں اے حسین ارے یہ میرا قاسم ہے. جب نانا کے دین پر ارے کوئی بھی مشکل یا پریشانی آئے تو اسے حسن سمجھ کر قبول کر لینا. ارے اس کی قربانی کو پیش کر لینا. لو عزیزو ارے وہ بھی آ گیا. عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب گھر کے اندر ارے کسی ماں کے جوان بچے ہوتے ہیں ارے جوان لاڈلے ہوتے ہیں تو ماں کی بس ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان کے ماتھوں پر سیرا دیکھے. لیکن آئے وہ ماں ارے جو بیوہ ہو ارے جس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ گزر چکا ہو ارے اس کے دل میں کتنی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے لاڈلوں کے سر پہ سیرا دیکھے. عزیزو ایک مرتبہ فروا کے اس دل میں بھی تمنا تھی کہ وہ قاسم کے ماتھے پر سیرا دیکھے. لو عزیزو ایک وقت وہ آیا کہ جناب علی اکبر اور مولا عباس آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں کہ بھیا اے علی اکبر ارے کل آپ ماننا بھیا آپ چچا پر آقا پر قربان نہ ہونا. ارے میں قربان ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی. ایک مرتبہ علی اکبر عباس سے کہتے ہیں اے چچا عباس ارے آپ قربان نہ ہونا. آپ کے جانے سے حسین کی آنکھوں کی روشنائی ارے گفتگو کو جناب قاسم سن رہے تھے. خیمے سے باہر آئے. آنے کے بعد کہا اے اکبر ارے نہ آپ جانا بلکہ یہ قاسم حسین پر قربان ہوئے. میرے جانے سے ارے نہ حسین کی کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کی بھی نہ. جزاک اللہ خدا کو ایک سوائے مظلوم کربلا کے. لو عزیزو ارے گھٹ کر نہ روئیے اس لیے کہ ماہ رمضان بہت جلد گزرنے والا ہے. ارے شہزادی کو اس کے لال کا پرسا دیجئے. عزیزو ایک مرتبہ اے عزادارو ایک مرتبہ جناب قاسم کی اس بات کو امام حسین نے سنا. ارے خیمے سے آنے کے بعد
माँ, अरे चचा के पास बार बार जाता हूँ, लेकिन चचा इजाजत नहीं देते। एक मर्तबा जनाब परवाने का, अरे याद करो जब आपके बाबा ने अरे आपके बाजू पर एक ताबीज बांधा था और कहा था जब मुसीबत का वक्त हो तो इसे खोल लेना। अब जब कासिम ने ताबीज खोला, हुसैन की खिदमत में पेश किया, अरे भाई की तहरीर थी, एक भाई की बात को कैसे मना करता। लो जनाब कासिम को जंगी की इजाजत मिली। एक मरतबा अरे मौला अब्बास ने घोड़े पर सवार किया, तारीख में लिखा 13 बरस का था कासिम। अरे जब अब्बास ने अरे घोड़े पर सवार किया, एक मरतबा अरे जनाब कासिम घोड़े पर सवार हुए और मैदान जंगी की तरफ जाते हैं। अरे जनाब कासिम को मुखातिब होने के बाद उम्मे फरो कहती है, बेटा कासिम, अरे लोग कहते हैं कि तेरे बाबा से जंगी करनी नहीं आती थी, तेरे बाबा ने जंगी नहीं करी थी। अरे इन साहिबों को याद दिला देना कि तेरे बाबा कैसी जंगी किया करते थे। लो अजीजों, अरे जनाब कासिम अरे दुश्मनों के पास जाते हैं, अरे लड़ाई करते जाते हैं, दुश्मनों को वासिले जहन्नम करते जाते हैं। एक मरतबा अरे जालिमों से आवाज आई, अरे एक मरतबा एक कमरे बनी हाशिम का शेर है,